اہم ترین ادب ہے۔ تو یہاں یہ جو باب ہے کہ قول المعروف یعنی اچھی بات کہنا، یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ کہ صدقہ اسلامی آداب میں سے ہے۔ تو اس باب میں ناظرین کرام، ہم نے اس سے قبل جو احادیث پڑھی تھیں ان کے بعد آج کی اس نشست میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب میں 233۔ فرمائے کہ عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ قال قال نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشہور و معروف صحابی کہ جن کا نام ہے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، کل معروف صدقہ، یعنی ہر بھلائی صدقہ ہی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ حدیث کل معروف صدقہ یعنی ہر بھلائی صدقہ ہی ہے، یہ حدیث اس سے قبل اس کتاب یعنی الادب المفرد میں گزر چکی ہے کہ جہاں اس کا نمبر تھا 224، اور اس کے بعد اسی کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی حدیث دوبارہ ذکر فرمائی کہ جہاں اس کا نمبر تھا 231، اور اب یہاں تیسری بار یہی حدیث کے یہاں اس کا نمبر ہے 233۔ تو اس تکرار کی اور متعدد بار اس حدیث کو اس کتاب میں درج کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ راوی مختلف ہیں، سند کچھ مختلف ہے، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ اس سے قبل جو مختلف ابواب گزر چکے ہیں، چونکہ ان ابواب کے ساتھ بھی اس حدیث کا جو مضمون ہے اور جو معنی و مفہوم ہے، تو اس چیز کی مناسبت ان گزشتہ ابواب کے ساتھ بھی تھی، لہذا وہاں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے مناسبت کی وجہ سے اس حدیث کو درج فرمایا تھا۔ اور اسی طرح چونکہ یہ باب کے جس کا عنوان ہے قول المعروف یعنی اچھی بات کہنا، تو اس عنوان اور اس باب کے ساتھ بھی چونکہ اس حدیث کی مناسبت موجود ہے، تو یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں بھی درج فرمایا ہے کہ کل معروف صدقہ، کہ ہر بھلائی صدقہ ہی ہے، خواہ وہ کوئی قول ہو، کوئی بات ہو، یا کوئی عمل ہو، کوئی کام ہو، کسی بھی شکل میں جو کچھ بھی بھلائی کیا کرتا ہے انسان، خواہ اس بھلائی کا جو فائدہ ہے اور جو اس کا نفع ہے وہ انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو، کہ مثلا تسبیح ہے، تحمید ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور یہ کہ تلاوت قرآن ہے اور نماز ہے، مسجد کی طرف آمد و رفت کا سلسلہ ہے، یا اسی طرح کوئی ایسی بھلائی کہ جس کا فائدہ اور نفع دوسروں تک بھی پہنچتا ہو، کہ کسی کو کوئی اچھی بات سکھا دی ہے، یا یہ کہ روپے پیسے کے ذریعے یا کسی بھی شکل میں انسان نے کسی دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے، تو یوں ہر بھلائی صدقہ میں شامل ہے۔ اور مزید یہ کہ ناظرین کرام، یہاں اس موجودہ حدیث میں ہم نے یہ ایک نئی بات دیکھی کہ جو راوی ہیں حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ حدیث جب آگے بیان فرمائی تو وہ حضرات جو ان کے سامنے موجود تھے، ان کے شاگرد تھے یا جو بھی تھے، وہ لوگ کہ جنہیں مخاطب کرتے ہوئے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک ترین حدیث بیان فرمائی
تو اس موقع پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے انداز یہ اختیار فرمایا کہ قال نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حدیث اور یہ قیمتی ترین بات جو میں ابھی تمہارے سامنے بیان کرنے والا ہوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ترین تعلیم ہے، یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات ہے اور تمہارے لیے یہ ارشاد ہے۔ تو گویا ان لوگوں کو اور ان کے توسط سے ان کے بعد ہم سبھی کو اس بات کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بلکہ جنہیں تم اللہ کی طرف سے مبعوث فرمودہ نبی تصور کرتے ہو، جن کی نبوت و رسالت پر تم دل کی گہرائیوں سے یقین و ایمان رکھتے ہو، تو یہ بات انہی کی طرف سے ہے، یعنی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو یوں اس طرح اس بات کی اہمیت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ ہمارے سامنے نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 118، اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب الخروج الى المبقلہ وحمل الشيء على عاتقه الى اہلہ بالزبیل، یعنی مبقلہ کی طرف جانا اور وہاں سے کوئی چیز اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے کسی ٹوکری میں ڈال کر اپنے کندھوں پر وہ ٹوکری اٹھائے ہوئے یا لٹکائے ہوئے اپنے اہل و عیال کی طرف واپس پلٹنا، یہ عنوان ہے اس باب کا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مبقلہ کی طرف جانا، یہ لفظ مبقلہ یہ بقل سے ہے، اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عربی لغت میں بقل کہا جاتا ہے کسی ایسی سبزی کو کہ جس کے اندر دانے ہوں، وہ دانے کے جنہیں پکایا جاتا ہے، اور جو کہ انسانی خوراک کا ایک حصہ ہوا کرتے ہیں وہ دانے۔ تو کوئی ایسی سبزی کہ جس میں دانے ہوں انہیں بقل کہا جاتا ہے، کہ جس طرح قرآن کریم میں بھی یہ لفظ وارد ہوا ہے۔ فرمایا کہ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، سورة البقرہ کی یہ آیت ہے۔ تو یہ دانے پر مشتمل سبزی کے جس میں دانے ہوں، مثلا چنے کے دانے ہو گئے، یا مٹر ہے، یا لوبیا ہے، یا جسے پھول کہا جاتا ہے، یا عربی میں فاصولیا کہا جاتا ہے، تو اس قسم کی سبزیاں کہ جن میں دانے ہوا کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ شخص جو کہ اس قسم کے دانے فروخت کیا کرتا ہے، اس قسم کا کاروبار کیا کرتا ہے، اسے عربی میں بقال کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ناظرین کرام کہ بہت سی دکانوں پر لکھا ہوتا ہے بقالہ، یعنی گروسری، کہ یہاں وہ چیزیں فروخت کی جاتی ہیں جو کہ انسانوں کے لیے اشیاء خورد و نوش کے طور پر جنہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ الغرض یہ جو بقل ہے، ایسی سبزیاں کہ جن میں دانے ہوا کرتے ہیں، تو وہ جگہ
یا وہ کھیتی کہ جہاں اس قسم کی سبزیاں اگائی جاتی ہوں تو اس جگہ کا نام ہے المبقلہ، کہ جیسے سجدہ ہے یا سجود ہے تو جہاں سجدہ کیا جاتا ہے یعنی نماز ادا کی جاتی ہے، اس جگہ کا نام ہو گیا مسجد۔ تو اسی طرح بقل سے المبقلہ، تو وہاں جانا کہ جہاں اس قسم کی سبزیاں اگائی جاتی ہوں۔ اور کیوں جانا؟ تاکہ انسان وہاں پہنچنے کے بعد وہاں سے یہ دانے اور یہ سبزیاں اور یہ خوراک جمع کرے، اور پھر کسی ٹوکری میں رکھ کر اس خوراک کو کندھے پر لٹکائے ہوئے اپنے اہل و عیال کی طرف، اپنے گھر کی جانب واپس پلٹنا، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کی فراہمی کا انتظام کر سکوں۔ اور پھر مزید یہ کہ یہ کوشش، اس میں یہ نیت بھی شامل ہو کہ میں کسی دوسرے پر بوجھ نہ بنوں، اور یہ کہ میرے افراد خانہ، میرے اہل و عیال، وہ کسی دوسرے کی محتاجی کی جو ذلت ہے اور جو پریشانی ہے، یہ دوسروں کی محتاجی، تو اس ذلت و رسوائی سے، اس محتاجی اور پریشانی سے میرے بچے تاکہ محفوظ و مأمون رہ سکیں، اور مزید یہ کہ جو کوئی معاشرے میں ضرورت مند ہے، محتاج ہے، معذور ہے، مسکین ہے، تو میں اپنی اس محنت کے ذریعے جو اس قسم کے محتاج افراد ہیں، میں ان کے بھی کسی کام آ سکوں، تو یہ نیت ہو تو یقیناً یہ بہت بڑا کار خیر ہے۔ اور یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی پاکیزہ ترین ہستیاں، وہ حضرات بھی یوں محنت و مشقت کیا کرتے تھے کہ مبقلہ یعنی اس کھیتی کی طرف جانا، اور وہاں سے دانے اور خوراک یا سبزیاں اکٹھی کرنا، اور پھر انہیں کسی ٹوکری میں ڈالنا، پھر اس ٹوکری کو کندھے پر لٹکائے ہوئے گھر کی طرف واپس پلٹنا، یہ اس قدر محنت و مشقت۔ اور یہاں یہ جو لفظ استعمال فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ وَحَمْلُ الشَّيْءِ عَلَى عَاتِقِهِ إِلَىٰ أَهْلِهِ بِالزَّبِيل، زبیل میں وہ سبزی، وہ دانے رکھے ہوئے، اس زبیل کو کندھے پر لٹکائے ہوئے واپس پلٹنا، تو یہ جو لفظ ہے زبیل، عربی میں زبیل اور زنبیل، یہ دونوں ہی الفاظ مستعمل ہیں، یعنی ٹوکری، کوئی ایسی ٹوکری جو کہ کسی درخت کے پتوں سے بنائی گئی ہو، تیار کی گئی ہو، اس قسم کی ٹوکری، اسے زبیل اور زنبیل، یہ دونوں ہی الفاظ مستعمل ہیں عربی میں۔ اور زنبیل کا جو لفظ ہے یہ اردو میں بھی مستعمل ہے، زنبیل، جبکہ عربی میں زنبیل اور زبیل دونوں ہی مستعمل ہیں۔ یہاں ہمارے سامنے اس عنوان کے تحت ایک اثر امام بخاری رحمہ اللہ نے درج فرمایا ہے، جو کہ کافی طویل ہے، اور جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 234۔ فرمایا کہ عن عمرو بن ابی قرہ الکندی قال، عمرو ابن ابی قرہ الکندی فرماتے ہیں، عرض ابی علی سلمان اختہ، میرے والد یعنی عمرو یوں فرما رہے ہیں کہ میرے والد یعنی ابو قرہ الکندی، اپنے والد جن کا نام ہے ابو قرہ الکندی، ان کا یہ واقعہ ان کے بیٹے عمرو بیان فرما رہے ہیں
کہ میرے والد ابو قرہ الکندی نے سلمان کو پیشکش کی اپنی بہن کے ساتھ رشتے کے بارے میں۔ مقصد یہ کہ ابو قرہ الکندی نے اپنی بہن کا رشتہ پیش کیا سلمان کو۔ سلمان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انتہائی جلیل القدر اور مشہور و معروف صحابی سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، تو انہیں پیشکش کی ابو قرہ الکندی نے کہ میری بہن ہے، اور یہ کہ آپ مناسب ترین انسان ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے میری بہن کے ساتھ۔ تو اس سے ناظرین کرام یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی کی بیٹی ہے تو اس کے باپ کو اور والدین کو، یعنی ماں اور باپ دونوں کو چاہیے کہ مناسب طریقے سے رشتے کی تلاش کی جائے، کہ یہ بیٹی کا حق ہے اپنے والدین کے ذمے کہ مناسب رشتے کے لیے فکر و جستجو کی جائے، جو اپنے عزیز و احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، پڑوسی ہیں، ملنے جلنے والے جو لوگ ہیں، تو ان کے سامنے مناسب انداز میں اس بات کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بیٹی اس کی عمر نکل جائے اور وہ بیچاری بس بیٹھی ہی رہ جائے۔ تو یہ ایک اہم ترین ادب ہمیں سمجھ میں آیا اس اثر کی روشنی میں کہ یہ جو کتاب ہے الادب المفرد، اس میں جا بجا قدم قدم پر بہت سے آداب سمجھ میں آتے ہیں، جو کہ انتہائی قیمتی ترین آداب ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔